بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ میراث میں ہمارا سبق چل رہا تھا باب التصحیح۔ باب التصحیح کے ہم نے دو تقسیمات بنائی تھی، یعنی کسر ایک طائفہ میں ہو تو وہ تو گزشتہ کل کے سبق میں ہو گیا۔ اب اگر کسر ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر واقع ہو تو دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک مختصر کرنا، نمبر دو ضرب دینا۔ مختصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جائے گی۔ عدد رؤوس اور سہام آپ نے پہچان لیے ہیں، ان کی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی۔ آپس میں نسبت کس چیز کی ہے؟ تماثل ہو یا تباین ہو۔ ان دو صورتوں میں تماثل یا تباین کی صورت میں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا، یعنی کل کو محفوظ کیا جائے گا۔ اگر تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے عدد رؤوس کے وفق کو جو ہم نے محفوظ کیا ہے اس سے ضرب دیا جائے گا۔ یہ دوبارہ سن لو کہ کسر اگر ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو تو دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک مختصر کرنا، نمبر دو ضرب دینا۔ مختصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جائے گی۔ تماثل یا تباین کی صورت میں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا۔ اگر تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو جو ہم نے محفوظ کیا ہے اس سے ضرب دیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ ضرب دینا۔ ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عدد رؤوس کی پھر آپس میں نسبت دیکھی جائے گی۔ عدد رؤوس کی پھر آپس میں نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر ان کی آپس میں نسبت تماثل کی ہو تو تماثل کی صورت میں کسی بھی عدد رؤوس سے، یعنی کوئی ایک تماثل، چونکہ تینوں ایک یعنی جتنے بھی ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، وہ سب ایک ہی جیسے ہیں، تو مثال کے طور پر تین 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 ہے تو ان میں سے کسی ایک کو اٹھا لیں گے۔ تماثل کی صورت میں کسی بھی عدد رؤوس سے جمیع سہام کو ضرب دیا جائے گا۔ اگر تداخل ہو یعنی عدد رؤوس کی آپس میں نسبت جو ہے وہ تداخل کی ہو تو تداخل کی صورت میں اکثر العدد کو، جو بڑا عدد ہوگا، اکثر العدد کو جمیع مسئلہ اور جمیع سہام سے ضرب دیا جائے گا۔ اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے، ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا۔ پھر جو حاصل ہوگا اسی طرح جو ہے تیسرے عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے، اگر اس میں بھی توافق ہو تو اس میں بھی یہی ترتیب چلے گی۔ اگر کسی میں تباین ہو تو وہاں پر پھر کل میں ضرب دیں گے، یعنی اگر توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وفق سے دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا، اور اگر اسی کے ساتھ تباین یعنی کسی ایک میں تباین آ جائے تو پھر کل میں ضرب دیں گے۔ پھر جو حاصل ہوگا اسی طرح اوروں میں جو ہے ضرب دیں گے۔ جو آخر میں نکلے گا، جو ما حصلہ ہوگا، یعنی جو مضروب ما حصلہ ہے، جس کو اصل مسئلہ اور جمیع سہام میں ضرب دینے سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، اس کو عدد ماخوذ کہتے ہیں۔ یعنی آخر میں جو نکلتا ہے ما حصلہ جو ہوتا ہے اس کو جمیع مسئلہ اور جمیع سہام میں ضرب دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تصحیح ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھ لو، اضافی چیز کو، اس کو عدد ماخوذ کہا جاتا ہے۔ اور اگر عدد رؤوس کی آپس میں جو ہے نسبت تباین کی ہو تو پہلے عدد رؤوس کو دوسرے کے کل میں، پھر حاصل کو تیسرے عدد رؤوس کے کل میں، پھر حاصل کو چوتھے عدد رؤوس کے کل میں، یعنی اسی طرح ہم ضرب دیں گے۔ جو حاصل ہوگا اسے اصل مسئلہ اور جمیع سہام سے ضرب دیں گے۔ یہ مختصراً دوبارہ سن لو، یہ میں نے دو تقسیمات الگ الگ اس لیے کی تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ باب التصحیح کی دوسری تقسیم یہ تھی کہ کسر جو ہے وہ ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو تو دو کام کرنے ہوں گے، مختصر کرنا اور ضرب دینا۔ مختصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام طائفوں کے جو عدد رؤوس اور سہام ہیں ان میں نسبت دیکھی جائے گی۔ تماثل یا تباین کی صورت میں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا۔ تداخل توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کیا جائے گا اور اسے بعد میں جو ہے ضرب دیا جائے گا۔ یہاں تک جو ہے ایک مختصر کرنا تھا، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام ہے ضرب دینا۔ ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی،
جو عدد رؤوس ابھی ہم نے اوپر مختصر کر دیے تھے ان میں آپس میں نسبت دیکھی جائے گی۔ تماثل کی صورت میں کسی بھی عدد رؤوس سے جمی سہام کو ضرب دیا جائے گا۔ تداخل کی صورت میں اکثر العدد کو جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیں گے۔ اسی طرح جو ہے توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا، اور اگر تباین کی ہو تو پھر جو ہے ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں، اور آخر میں جو ہے ان سے اصل مسئلہ اور جمی سہام سے جو ہے ضرب دیا جائے گا، جو آخر میں جو نتیجہ نکلے گا اسے تصحیح کہا جاتا ہے۔ مشق میں آپ حضرات دیکھ لیں کہ میت ہے اور وہ رسا میں سے جو ہے بیٹیاں ہے 6 بیٹیاں ہیں، دادیاں ہے 3 اور چچا ہے 3۔ اب یہاں پر 3 طائفے ہیں، بیٹیاں اور دادیاں اور چچا۔ بیٹیوں کو ملا ثلثان، دادیوں کو ملا سدس، اور چاچا جو ہے یہ عصبہ ہے۔ ثلثان اور سدس میں مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنا، 6 کا ثلثان جو ہے وہ 4 ہے، 4 ان کو مل گیا۔ پھر جو ہے 6 کا سدس جو ہے وہ 1 ہے، وہ دادیوں کو مل گیا، اور ما بقیہ 1 بچ گیا تو وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پر 4 سہام ہے اور عدد رؤوس جو ہے وہ 6 ہے، تو 4 6 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے۔ سدس میں بھی یعنی دادیوں میں بھی 1 سہم ہے اور 3 دادیاں ہے تو وہ بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہے۔ اسی طرح جو ہے عصبہ یعنی چاچا جو ہے ان میں بھی 1 سہم ہے اور 3 چاچا ہے، وہ بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہے۔ یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہے 1 سے زیادہ طائفوں میں۔ 1 سے زیادہ طائفوں میں کسر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وہی 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک ہے مختصر کرنا، دوسرا جو ہے وہ ضرب دینا۔ مختصر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ عدد رؤوس اور سہام کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ اب یہاں پر 6 بیٹیاں ہیں اور 4 حصے ہیں، ان کی آپس میں جب ہم نے نسبت دیکھی تو یہ نسبت توافق کی ہے، یعنی کوئی تیسرا عدد آ کے ان کو جو ہے ان کو ختم کر سکتا ہے، تیسرا عدد آ کے ان کو فنا کر سکتا ہے۔ 2 دونی 4 اور 2 تیا 6۔ اب عدد رؤوس کا وفق کیا نکلا؟ 3، کیونکہ تداخل اور توافق کی صورت میں آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ مختصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں نسبت دیکھیں گے، تماثل تباین کی صورت میں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا، تداخل توافق کی صورت میں کیا کریں گے؟ عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کریں گے۔ اب یہاں پر عدد رؤوس کا وفق جو ہے وہ 3 نکلا۔ نیچے آپ حضرات نوٹ کر لیں، ہم نے بالکل آخر میں اختصار لکھا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے 3 یہ بیٹیوں کا جو ہے عدد وفق ہے، پھر جو ہے آگے 1 اور 3 یعنی دادیہ 3 ہے اور سہم جو ہے وہ 1 مل رہا ہے، تو ان میں جو ہے تباین کی نسبت ہو گئی، تباین کی نسبت ہو گئی تو لہٰذا کل کو جو ہے محفوظ کر لیا۔ تماثل اور تباین کی صورت میں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا، یعنی کل کو محفوظ کیا جائے گا۔ وہ کل جو ہے 3 ہم نے نیچے اختصار کے بعد آگے دوبارہ لکھ لیا۔ پھر چچا 3 ہے اور ان کا سہم 1 ہے، تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس 3 کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب ان کو آپس میں ضرب دینے والا عمل ہے، تو ضرب دینے کا عمل یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت، یعنی یہ جو اختصار میں ہم نے لکھا ہے ان کی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ تماثل کی صورت میں کسی بھی ایک عدد رؤوس کو اٹھا کر اوپر جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا، تو یہاں پر تینوں ایک ہی جیسے ہے، تماثل ہیں، تو لہٰذا کسی ایک کو اٹھا لو، بس تینوں ایک ہی جیسے 3 کو اٹھا لو، تو 3 کو جو ہے اوپر مسئلہ جو ہے وہ 6 تھا، 6 × 6 6 دونی 12 6 تیا 18۔ تصحیح میں آپ حضرات دیکھ لیں 18 لکھا ہوا ہے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی 3 کو جو ہے 4 سے یعنی جو بیٹیوں کو ملے اس سے ضرب دیا، تو 4 تیا 12، تو یہ مکمل 12 ہو گئے۔ بیٹیوں کو 6 بیٹیوں کو جو ہے 2 2 حصے دے دیے 12 میں سے، تو یہ 2 2 2 2 آپ سب گن لو تو یہ 12 بنتے ہیں۔ پھر جو ہے 3 × 3 سدس میں جو ہے ہم نے اس سے ضرب دے دیا، تو ایک ایک حصہ جو ہے وہ دادیوں کو مل گیا۔ پھر چچا میں 3 × 3، تو وہاں پر بھی ایک ایک حصہ مل گئی، یعنی یہاں پر تصحیح اصل مسئلہ جو ہے وہ 18 سے بنے گا، ان میں سے 18 میں سے جو ہے یہ 2 2 ہر ایک بیٹی کو ملے گے، پھر ایک ایک ہر ایک دادی کو اور ایک ایک ہر ایک چچا کو۔ یہ ہوا تماثل والی صورت میں۔ دوسرا مسئلہ آپ حضرات دیکھ لیں کہ میت ہے، ورثہ میں سے جو ہے زوجہ یعنی 4 بیویاں ہیں، پھر جو ہے 3 دادیاں ہیں، چچا جو ہے وہ تقریباً 7 چچا ہے، 7 چچا ہے۔ یہاں پر بھی بیویوں کو جو ہے ربع ملا، بیویوں کو ربع ملا، دادیوں کو جو ہے سدس ملا، اور چچا جو ہے وہ عصبہ بن رہے ہیں، تو لہٰذا ربع اور سدس میں مسئلہ جو ہے وہ 12 سے بنا۔ اب 12 کا ربع جو ہے وہ 3 ہے، 12 کا سدس وہ 2 ہے، تو یہ مکمل ہوئے
3 اور 2 5 ہو گئے، اور مابقیہ بچ گئے 7 جب بچ گئے تو وہ 7 جو ہے وہ عصبہ کو دے دیے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر ہے۔ جب ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر ہے تو اب ہم یہاں پر سب سے پہلے مختصر کرنا ہے، یعنی اختصار والا طریقہ۔ تو وہ یوں کریں گے کہ عدد رؤوس اور سہام کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ یہاں پر زوجات جو ہے وہ 4 ہے اور ان کے سہام 3 ہے، تو تباین کی نسبت ہے، لہذا تباین میں کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لیے۔ اختصار میں آپ دیکھ لو 4 ہم نے لکھا ہوا ہے۔ پھر دادیہ جو ہے وہ 3 ہے اور یہاں پر حصے ان کو 2 ملے، تو یہ بھی تباین ہے، تباین میں کل عدد رؤوس یعنی 3 کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ پھر جو ہے اسی طرح چچا جو ہے وہ تقریباً 7 چچا ہے اور ان کو جو حصے مل رہے ہیں وہ بھی 7 ہی ہے۔ جو چچا ہے ان کو 7 حصے ملے، تو چچا کو جو حصے ملے ہیں 7 چاچا ہے اور 7 حصے ان کو ملے ہیں، تو لہٰذا ان میں تو کوئی کسر نہیں ہے، اس کو ہم نے محفوظ ہی نہیں کیا، صرف 4 اور 3 کو محفوظ کیا ہے۔ اب دوسرا کام ہے ضرب دینا۔ 4 اور 3 کے درمیان آپ نے نسبت دیکھ لی، تباین کی نسبت ہے، یعنی باقی 3 نسبتیں نہیں ہیں تو تباین کی ہے۔ اب تباین کی صورت میں کیا کریں گے، تو وہاں پر آپ نے پڑھ لیا کہ کل کو کل کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، یعنی 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، 4 تیا 12 آیا، یہ 12 آگے ہم نے اسی لیے لکھا ہوا ہے۔ اب اس 12 کو آپ سب کے ساتھ ضرب دو۔ اب جب 12 جو اس کا ماحصلہ نکلا اس کو ہم نے ضرب دیا مسئلے سے، مسئلہ بھی 12 ہے تو 12 کے ساتھ ضرب دیا تو 144، یہ تصحیح میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی 12 کو ہم نے 3 کے ساتھ ضرب دیا تو نکلے 36۔ اب 36 جو ہے آپ تقسیم کرو 4 پر، تو یہ 9 9 9 9 مکمل جو ہے ان کو مل گئے۔ پھر اسی 12 کو ہم نے ضرب دیا 2 کے ساتھ تو 24 نکلا، 24 آپ 3 بندوں پر تقسیم کرو تو 8 8 8 ان کو مل گیا۔ پھر یہی 12 جو ہے آپ ضرب دو 7 پر، جو 7 حصے چچاؤں کو ملے تھے ان پر ضرب دو۔ جب ان پر ضرب دے دیا تو یہ ہوا 84 ہوا۔ اب 84 کو آپ جو ہے 7 بندوں پر تقسیم کرو تو یہ 12 جو ہے ان کے حساب سے یہ 12 ان کو ملتا ہے۔ اب یہ تمام جو نیچے آپ لوگوں نے ہر ایک کو الگ الگ حصہ دیے، بیویوں کو 9 9، دادیوں کو 8 8 اور چچاؤں کو 12 12، تو یہ آپ تمام جمع کرو وہی 144 بنیں گے۔